محمد علی جوہر کی اشعار ہمدردی ادبی بیسویں صدی کی ابتدا میں مسلمانوں میں سیاسی بیداری کی لہر پیدا ہو چکی تھی اور مسلمانوں نے سیاسی شعور کو جلا بخشنے اور انگریزوں سے نفرت کے اظہار کے جذبے کو ابھارنے میں مسلم صحافت نے تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ ایسا ہی ایک تاریخی نام ہے مولانا محمد علی جوہر۔ تحریک آزادی کے بے باک اور لیڈر صحافیوں میں مولانا محمد علی جوہر کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا ہندوستانی مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ ان کی پوری زندگی صحافت اور سیاست کے لیے وقف تھی۔ مولانا تحریک آزادی کے ان چند رہنماؤں میں ہیں جو بیک وقت حیرت انگیز حد تک فعال اور خاص نظریے کے علمبردار تھے، اور اس نظریے کا تعلق مذہب اور سیاست کی ہم آہنگی سے ہے۔ صحافت سے ان کی ذہنی مناسبت تھی۔ مولانا صحافت کے ذریعے ملک و ملت کی خدمت کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے 2 مشہور و معروف اخبار جاری کیے جن کے نام ہیں کامریڈ اور ہمدرد۔ کامریڈ کلکتہ سے انگریزی کیا گیا تھا اور ملک کی اکثریت انگریزی زبان سے ناواقف تھی۔ ایسے میں مولانا نے محسوس کیا کہ انگریزی کے ساتھ زبان میں بھی ایک اخبار جاری کیا جانا چاہیے کیونکہ عوام کی زبان اردو تھی۔ اسی غرض سے مولانا نے ایک اردو اخبار جس کا نام ہمدرد رکھا دہلی سے جاری کیا۔ مولانا چاہتے تھے کہ یہ اخبار دوسرے اخباروں سے مختلف ہو۔ وہ اس اخبار کو لیٹسٹ ٹائپ میں شائع کرنا چاہتے تھے بلکہ اردو ٹائپ میں چھاپنا چاہتے تھے، لیکن ان کے سامنے پریشانی یہ تھی کہ اردو ٹائپ ہندوستان میں دستیاب نہیں تھا بلکہ اسے بیروت سے منگوانا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں بلغان کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایسے ماحول میں اردو ٹائپ کا باہر سے ہندوستان لانا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ اسی وجہ سے ہمدرد کے جاری ہونے میں تاخیر ہوتی رہی، کیونکہ مولانا کی خواہش تھی کہ ہمدرد کم از کم 4 صفحات پر مشتمل ہو، لیکن اردو ٹائپ کی وجہ سے مولانا کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ میر محفوظ علی صاحب فرماتے ہیں ایک روز حکیم احمد خان صاحب تشریف لائے اور دریافت کیا کہ ہمدرد کے اجرا میں کیا دیر ہے۔ محمد علی نے کہا ابھی تک پورے اخبار کے لیے ٹائپ نہیں آ سکا ہے۔ فرمانے لگے آج کل اخباروں کی بہم رسانی کی سخت ضرورت ہے، اگر پورا اخبار نہ نکل سکے تو صفحے 2 صفحے کہیں نکال دیجیے، آمدنی بھی ہوگی اور پبلک کی خدمت بھی۔ سیرت محمد علی رئیس احمد ظافری صفحہ نمبر 232۔ اور اجمل خان صاحب کے اصرار پر مولانا نے صرف ایک وقت پر اخبار کو شائع کرنا شروع کیا۔ 23 فروری 1923 کو ہمدرد کا پہلا شمارہ جاری کیا گیا۔ 12 مئی 1913 تک یہ اخبار صرف ایک صفحے پر نکلتا رہا۔ 13 مئی 1913 سے یہ اخبار 2 صفحات پر شائع ہونے لگا۔ ان شماروں میں خصوصیت یہ تھی کہ ان میں جلد نمبر کی جگہ سلسلہ خاص لکھا ہوتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مکمل نہیں تھا جیسا کہ مولانا صاحب چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے 2 صفحے والے ہمدرد کا نام نقیب ہمدرد بھی لکھا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ جون 1913 سے ہمدرد 8 صفحات پر شائع ہونے لگا۔ یہ شمارے ٹائپ میں شائع ہوئے اور اس پر جلد نمبر 1 اور شمارہ نمبر 1 تحریر کیا گیا۔ ہمدرد نہایت بے باک اخبار تھا اور اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے اپنے ہمعصر اخبارات سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ اس اخبار کے ذریعے مولانا قوم کے اندر بیداری پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ہمدرد نے حکومت برطانیہ پر کھل کر تنقید کی۔ ملک کے کسی بھی حصے یا عالم اسلام میں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا تھا، ہمدرد نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اس نظریات کی مذمت کی اور گاندھی جی کی پرزور حمایت کی۔ اس اخبار کی پالیسی اور طرز نگارش دوسرے اخباروں سے بالکل مختلف تھی۔ اس میں نہ تو سنسنی خیز سرخیاں ہوتی تھی اور نہ ہی نوجوانوں کے جذبات کو بیان ریختہ کرنے والی خبریں۔ یہ اخبار افکار و نظریات کی تبلیغ و اشاعت کے لیے نکالا گیا تھا، تجارت کے خاطر نہیں۔ مولانا کا حکم تھا کہ اخبار میں صرف معلومات دی جائے اور ایڈیٹوریل کے لوگ اسی حکم کی تعمیل کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہمدرد ایک خشک اخبار تھا۔ اس کے پہلے صفحے پر عموماً عالم اسلام کی خبریں ہوتی تھی اور اندر ہندوستان اور دوسرے ممالک کی اور یورپ کے اکثر اخبارات کی خبروں کے تراجم بھی ہوتے تھے۔ اسلامی ممالک میں اس کے خصوصی نامہ نگار بھی ہوتے تھے اور اس عہد کے بڑے شعراء کی نظریں بھی شامل ہوتی تھی۔ عام دلچسپی کے لیے افسانے چھپتے تھے، ادبی تبصرے ہوتے تھے، ظریفانہ کالم بھی ہوتے اور تجائی عارفانہ کا ایک کالم بھی تھا جو حاجی بلبل صاحب لکھتے تھے۔ ہمدرد اخبار میں شراب، فحش کتابوں، فحش دواؤں، سنیما اور تھیٹر کے اشتہارات شائع نہیں ہوتے تھے۔ ہمدرد کے پاس اپنے دور کے بہترین اہل قلم کا اسٹاف تھا، جس میں عبدالحلیم شرر، قاضی عبدالغفار مراد آبادی، سید جالب دہلوی، محمد فاروق دیوانہ گورکھپوری اور احاطہ شاہ الدین دہلوی وغیرہ تھے۔ ہمدرد کے ادارے میں یہ سب حضرات صاحب رائے تھے اور ہر شخص کی رائے وزن رکھتی تھی۔ اپنی بے باکی کے سبب ہمدرد عوام میں کافی مقبول ہو چکا تھا اور اس کی یہ مقبولیت انگریزوں کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ انگریز نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی آواز ابھرے، لہٰذا 15 اگست 1913 کو ہمدرد اس وقت بند کرنا پڑا جب مولانا نظر بند کر دیے گئے۔ 9 نومبر 1929 سے ہمدرد کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ اس تبدیل کے ساتھ کیبنس تاریخ میں لیسوں سے چھپنے لگا۔
والدین اردو ٹائپ کو پسند نہیں کر رہے تھے، اس لیے مولانا نے مجبوراً ہمدرد کو انگلش ٹائپ میں چھاپنے کا فیصلہ کیا اور اس بار اسے پہلے سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کی اشاعت 10,000 تک پہنچ گئی۔ ہمدرد جب دوسری مرتبہ شائع ہوا تب بھی اس کی عدالت میں بڑے بڑے صاحب قلم حضرات تھے، مثلاً مولانا عارف دہلوی، ڈاکٹر سعید احمد، مولانا عبدالمجید دری آبادی، محمد باقی، ایڈیٹر ملت، مولانا ظفر الملک وغیرہ۔ ان حضرات نے اخبار کی انفرادیت باقی رکھی، باوجود اس کے کہ مولانا سیاسی زندگی میں زیادہ سرگرم عمل ہو گئے تھے۔ اخبار نے نہ تو خوشامدانہ رویہ اختیار کیا اور نہ ہی اپنا معیار گرنے دیا، وہ سنجیدہ روش پر کام رہا، دوسرے اخباروں کی طرح مخالفت اور کفری اچھالنے کا کام نہیں کیا۔ مولانا نے ہمدرد کو سستی شہرت کا ذریعہ نہیں بنایا، اس بات کی تائید کرتے ہوئے مولانا امداد صادق صاحب لکھتے ہیں، مولانا محمد علی صاحب نے اس زمانے میں ہمدرد جاری کیا جو زمیندار اخبار کا طوطی بول رہا تھا، اس کے باوجود ہمدرد کی پالیسی زمیندار سے مختلف تھی۔ ہمدرد متین اور صحیح تھا، صحیح واقعات کی طرف خاص توجہ دیتا تھا، اس نے کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ کسی خاص طرز کے اختیار کرنے سے اشاعت گھٹے گی یا بڑھے گی، اعلیٰ اور بلند پائے